أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है। उसकी तौफ़ीक़ और ख़ास से इस मकाम पे जमा हुआ हूँ। आज इंशाअल्लाह खुतबा जुमा के अंदर
نماز کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا کہ ہم نماز کو ادا کریں گے اس کی فضیلت کیا ہے، اور نماز کو ہم چھوڑیں گے تو نقصان کیا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر انسان بیمار ہے تب بھی نماز پڑھے گا، انسان تندرست ہے تب بھی نماز پڑھے گا، انسان اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ پڑھے، نماز کی اسلام میں کوئی معافی نہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ اتل ما اوحی، کہ اس کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت مخاطب ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن مجید، الیک آپ کی طرف، اس کی تلاوت کریں۔ پہلی بات یعنی قرآن مجید کے ساتھ محبت اور اس کی تلاوت کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، یعنی نماز کو پڑھو، جب وقت ہو جائے نماز کا تو نماز کو فوری طور پر ادا کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء، کہ روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، نماز کو پڑھیں گے تو بے حیائی اور برے کاموں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم سے پھر بھی گناہ والے کام ہوتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم سے پھر بھی برائی والے کام ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی ہوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ تمہاری نماز میں شک ضرور ہو سکتا ہے، ہم اپنی نماز میں دیکھیں ہماری نماز میں سستی کیا ہے، تو فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز سب سے بڑا ذکر ہے اللہ رب العزت کا، اور بھی بہت ذکر ہے اللہ رب العزت کے، استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لیکن یہ نماز کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ رب العزت کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ آگے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں۔ ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں۔ ہمارے نماز کے اندر سستی پتہ کیا ہے؟ سستی پتہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم نماز کا جب وقت ہوتا ہے نا اس کو ہم پڑھتے نہیں نا، لیٹ ہو جاتی ہے، مثال ظہر کی نماز لیٹ ہوئی، لیٹ ہو جاتی ہے، وہ نہیں پڑھتے ہیں، ادا نہیں کرتے ہیں، ان کو بولے نا نماز پڑھ لیں، جی عصر کے ساتھ پڑھ لیں، چلے کسی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے آپ کی نماز ظہر کی لیٹ ہو جائے، اس کو مزید لیٹ تو نہ کریں۔ یہ ہمارے یہاں سستی پائی جاتی ہے کہ نماز کو زور کو لیٹ کیا پھر لیٹ کرتے جاتے ہیں، عصر تک لیٹ کر دیتے ہیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، پتہ نہیں آپ نے زور پڑھی ہے، عصر پڑھنے کا نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت افضل ب27 درجات، رواہ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، امام کے ساتھ یعنی مسجد میں آ کے نماز ادا کریں گے
تو 27 درجے زیادہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اکیلے نماز پڑھنے سے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز بعد جماعت مسجد میں ادا کریں، نہ کہ گھروں میں ادا کریں۔ نفل نماز اپنے گھر میں ادا کریں، فرض نماز آپ مسجد میں ادا کریں تو ثواب ملے گا آپ کو زیادہ اکیلے نماز پڑھنے سے، یعنی گھر کی نماز پڑھنے سے۔ مسجد میں اگر آئیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، تو نماز مسجد میں ادا کیا کریں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجل نے ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، کہتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، آنکھوں سے میں نبینا ہوں، کیا میں نماز گھر پڑھ سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پڑھ لیا کرو، گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ وہ تھوڑا سا آگے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو واپس بلایا اور فرمایا اذا سمعت المؤذن، کیا تم مؤذن کی اذان آواز سنتے ہو؟ جب اذان ہوتی ہے تمہارے کانوں میں آواز سنائی دی جاتی ہے؟ کہتا یا رسول اللہ نعم، میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مسجد میں نماز پڑھو جا کے۔ اس کے پاس ایک عذر یہ تھا کہ وہ نبینا ہے، دوسرا عذر اس کے پاس کیا تھا کہ مجھے کوئی لے کے آنے والا نہیں ہے، تیسرا عذر اس کے پاس یہ تھا کہ پہاڑی علاقہ ہے تو جانور وغیرہ ہیں، مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کیا میں نماز گھر پڑھ لوں؟ لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا کہ مسجد میں ادا کرو۔ ہمارے پاس سہولتیں موجود ہیں ماشاءاللہ سے، ہر کسی کے پاس سواری موجود ہے، پھر بھی ہم مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے ہیں۔ تو خدا را اللہ کے لیے مسجد میں ادا کریں نماز، آپ نفلی نماز اپنے گھر میں ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی نفلی نماز یعنی سنتے وغیرہ گھر میں ادا کریں، مسجد میں بھی ادا کریں، لیکن اس میں افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جا کے ادا کیا کرتے تھے۔ تو نماز بعد جماعت مسجد میں ادا کریں۔ اس نے 3 عذر بتائے، لیکن آپ نے فرمایا نماز نے مسجد میں ادا کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کل اللہ رب العزت کے ہاں، یعنی کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو وہ نماز کو ادا کرے، یا جب اذان دی جائے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر نماز کو ادا کرے اگر کامیابی چاہتا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی نماز درست ہوئی اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور جس کے باقی اعمال، نماز غلط ہوئی تو باقی اعمال بھی غلط ہو جائیں گے۔ تو اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، کیا ہم نماز صحیح ادا کرتے ہیں؟ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں، بر وقت نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بستی میں یا کسی جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت کا اہتمام نہ کریں، یعنی وہ 3 آدمی موجود ہیں لیکن وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں ادا کرتے ہیں، یقیناً شیطان ان پر غالب آ گیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو۔ یہاں سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر جماعت گزر جائے نا، آپ کی نماز، امام صاحب نے نماز پڑھائی، آپ کہیں کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں، آپ مسجد میں آئے ہیں، 2-3 بھائی آپس میں مل گئے ہیں، جماعت کروا دیں، جماعت کا ثواب مل جائے گا آپ کو۔ اگر بندہ اکیلا بھی ہے نا، اکیلا، اور ایک بندہ ساتھ اور آ گیا ہے، وہ 2 بندے مل گئے تب بھی وہ جماعت کروا سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ثابت ہے۔ یعنی آپ دوسرے بھائی کو اپنے ساتھ ہی کھڑا کر لیں، اپنے دائیں طرف اس کو ساتھ کھڑا کر لیں تو وہ جماعت کروانے والا جماعت کروائے، دوسرا تکبیر کہے، جیسے ہی کوئی دوسرا بھائی، تیسرا بھائی آئے وہ بھائی کو ساتھ پیچھے لے لے اپنے ساتھ میں، تو جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔
نماز اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں. یقین جانیں ہم بچوں کو اسکول کی تعلیم دیتے ہیں, ان کو کالج ہم بھیجتے ہیں, یقین جانیں ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ایک مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے, وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے. کیسے مسلمان ہیں؟ جس نبی کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے, اس نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیماری کی حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا, نماز کو ادا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو, اور جو 3 آدمی مل جائیں اور وہ جماعت کا اہتمام نہ کریں, یقیناً ان کا شیطان غالب آ گیا. یعنی جو مسلمان بھائی نماز نہیں نہ پڑھتے ہیں ان پہ شیطان غالب آ گیا. تو نماز کو ادا کریں. سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی, جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز کو ادا کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا, یعنی اللہ کی عبادت کی. حالانکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جا کے سو گیا ہے, اس نے قیام نہیں کیا, لیکن اس کو ثواب اتنا ملے گا جتنا اس نے آدھی رات کا قیام کیا ہے, اتنا ثواب ملے گا اس کو ایک عشاء کی نماز ادا کرنے سے. عشاء کی نماز ادا کرنے سے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے, صبح فجر کی نماز, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے ساری رات کا قیام کیا. اس نے پہلی روایت میں آپ نے کیا فرمایا, جس نے عشاء کی نماز ادا کی تو اس کو آدھی رات کا قیام کا ثواب ملے گا, اور جس نے صبح فجر کی نماز بعد جماعت ادا کی اس کو پوری رات کا قیام کا ثواب ملے گا. یہ حدیث صحیح مسلم میں روایت ہے. سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ صحیح البخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی فضیلت کا, تو وہ گھٹنے کے بل گھسیٹ کے مسجد میں آنا پڑے تو وہ آئیں گے. یعنی اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے, اتنی اہمیت ہے صبح فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں, اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں, وہ لوگوں پر نماز پڑھائے, اور ان گھروں میں جاؤں جن گھروں میں مرد ابھی بیٹھے ہوئے, مؤذن نے اذان دی حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف, حی علی الفلاح, اور کامیابی کی طرف, لیکن وہ مرد ابھی بھی گھر سے مسجد کے لیے نہیں آئے, ان گھروں کو جا کے میں آگ لگا کے راکھ کر دوں, ساڑ دوں. یہ اس نبی کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا آگ لگا کے راکھ کر دو. یہاں سے یہ پتہ چلا جب اذان ہو جائے تو چھوڑ دے سارا کچھ, کاروبار چھوڑ دو, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. جس طرح نے تمہیں کاروبار یہ سارا کچھ اس نے دیا وہی تجھے بلا رہا ہے. پھر کہتے ہیں جی وہ قاری صاحب جی گھر میں کاروبار میں برکت نہیں ہے. برکت کہاں سے آئے گی؟ جب اللہ بلاتا ہے تو ہم اللہ کی طرف جاتے نہیں. ہم مولوی صاحب ذرا دعا تو کرے آج, دعا سے کچھ نہیں ہوگا, خود عمل کرنا پڑے گا, خود عمل کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں تو یہ خود عمل نہ کرنا پڑے, بس مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیں گے, خود عمل نہ کرنا پڑے ہمیں اس بات میں. تو آپ نے فرمایا اس گھر کو جا کے میں آگ لگا کے ساتھ راکھ کر دوں, ساڑ دوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اس گھر میں خواتین ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس لیے میں نہیں جاتا. تو خدا را اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ نماز کو ادا کریں. کل قیامت والے دن جس چیز کا سوال ہونا ہے وہ سب سے پہلے نماز ہے. ہماری نماز میں پتہ ہی کوئی نہیں, سستی ہی بولتے, روائی کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا کے ساڑ دوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں فَإِنَّ تُوبُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ,
کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور توبہ استغفار کرو. یعنی نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ کو بھی ادا کرو اور نماز کو بھی ادا کرو. سیدنا حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی، اگر وہ 3 چیزیں ادا نہ کر لے تم نے ان کے ساتھ لڑائی اور قتال کرنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نماز ادا نہ کریں تو ان کے ساتھ لڑائی کرنا ہے، قتال کرنا ہے. یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور دوسرا نصیحت یہ کی حضرت عمر کو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی ایک عبادت جب تک نہ کر لیں ان کے ساتھ لڑائی اور قتال کرنا ہے. اور تیسرا وہ زکوٰۃ ادا نہ کر لیں تب تک ان کے ساتھ لڑائی اور قتال کرنا ہے. تو ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. ہم کیا ہماری نمازیں صحیح ہیں؟ ہم ادا کرتے ہیں؟ یہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر گئے تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. جب عشاء کا وقت ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. اور جب آپ کو ہوش آئی نا تو آپ نے ایک ہی بات کا سوال کیا. آپ نے پوچھا کیا میرے صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ہمیں آگے نماز پڑھائیں. اتنی بات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہوئے. آپ کو پھر ہوش آئی، پھر آپ نے وہی سوال کیا کیا میرے صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ کا ہی انتظار کیا جا رہا ہے، آپ آئیں تو ہمیں آگے نماز پڑھائیں. پھر آپ بے ہوش ہو گئے. یعنی بخار کی شدت اتنی تھی. پھر اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اور جب جماعت کھڑی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں مبارک زمین پہ نہیں لگ رہے. ایک سائڈ سے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑا ہے، ایک سائڈ سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑا ہے. اس سہارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ نہیں لگ رہے ہیں. ہماری ہلکی سی طبیعت خراب ہوتی ہے، مسجد میں نہیں جاتے. اس نبی کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، وہ بخار کی شدت کی حالت میں بھی مسجد میں آ رہے ہیں. تو نماز پڑھو مسجد میں آ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا کل قیامت والے دن کافر اور قارون کے ساتھ کھڑے ہوگا. میں نہیں کہہ رہا، یہ اس نبی کی بات ہے جس کی زبان مبارک سے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا. آپ نے فرمایا کہ وہ کافر اور قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا جو نماز نہیں ادا کرتا ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی جن میں سے نماز بھی ہے. ہمیں نماز کی پرواہ نہیں ہے. ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک آپ کو مسلمان بھائی دیتا ہے کسی چیز کی کھانے کی دعوت کہ بھیا آپ کو نا کل کا کھانا میری طرف سے کھانا ہے. وہ سارا انتظام آپ کے لیے کرتا ہے کھانے کا بھی، لیکن جب وہ اگلے دن کا وقت ٹائم آتا ہے جانے کا تو آپ اس کو فون کر کے کہتے جی میں نہیں آ سکتا ہوں. اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ یار میں نے سارا انتظام اس کے لیے کیا ہے اور یہ آیا ہی نہیں ہے. جب اللہ رب العزت کے گھر سے بات آتی ہے کہ اللہ ہمیں بلاتا ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ناراض نہیں ہوں گے. جس اللہ نے ہمیں رزق دیا، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اسی اللہ کی ہم بات نہیں مانتے، نماز کو ادا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو صبح فجر کی نماز ادا نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے،
آپ نے فرمایا شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر کے جاتا ہے، کان کے اندر۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے استاد نہیں کہہ رہے، یہ اس نبی کی بات ہے جس کی زبان مبارک سے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ آپ نے فرمایا شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر کے جاتا ہے۔ تو صبح فجر کی نماز بھی ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے تو عشاء کی نماز پڑھنی، 5 نمازیں پوری پڑھنی ہے، لیکن جس کی سخت وعید ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر لے جاتا ہے، پھر اس کے گھر میں، پھر اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب انسان رات کو سوتا ہے نا تو شیطان اس کے نا یہ گردن کے پیچھے نیچے گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے، اور تین جب گرہ لگاتا ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ سو جا بڑی لمبی رات ہے، سو جا بڑی لمبی رات ہے، سو جا۔ وہ 3 گرہ کھلتی کیا میں پتہ؟ وہ 3 گرہ تب کھلتی ہیں جب وہ اٹھتا ہے تو وہ دعا پڑھتا ہے بیدار ہونے کی۔ جب سو کے اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو گرہ دوسری کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے۔ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، دعا بھی نہیں پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر بھی نہیں صبح صبح اٹھ کے کرتا ہے، وہ تو شیطان کے شکنجے میں ہی رہ گیا نا۔ پھر وہ سارا دن پریشان، سارا دن وہ کاروبار میں کوئی برکت نہیں، چہرے پہ نور نہیں، کیا ہے نماز نہیں پڑھی ہے، نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ تو خدا را اللہ کے لیے اپنی نمازوں کا جائزہ لے، اپنے بچوں کو ترغیب دے نماز کی، قرآن پڑھنے کی، تو پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے حفظوا علی الصلاۃ وسطی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نمازوں میں نا خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی جو نماز ہے، درمیانی نماز کون سی ہے؟ نماز عصر۔ ہر بندہ کاروبار میں مشغول ہوتا ہے تو عصر کی نماز بھی ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، ضائع کر دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا کاروبار، اس کا ماں باپ یعنی اہلیہ سب تباہ و برباد ہو گئے جس نے ایک عصر کی نماز کو چھوڑ دیا۔ ساری نمازیں نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ایک عصر کی نماز۔ اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو نماز کو بعد میں ادا کیا کریں۔ یہ ہمارے ہاں بڑا عام ہو چکا ہے۔ وہ کئی بندے نے ایک اور بتا رہا تھا رات کو، ایک بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ نماز کے بارے میں اس نے سوال کیا کہ جی ہم زور کی نماز ہماری رہ جاتی ہے تو کیا ہم زور کی نماز اگلے دن پڑھیں گے زور کے ساتھ؟ نماز کا وقت جب ہو جائے تب ادا کرو، اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو اس کو بعد میں ادا کرو، اس کو مزید لیٹ نہ کرو، اس کا وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کو لیٹ کرتا رہتا ہے یہ منافق کی نماز ہے۔ منافقین کے اوپر 2 نمازیں بھاری ہیں، ایک فجر اور ایک عشاء۔ تو نماز کو ادا کرو پھر ہی کامیاب ہو سکتے ہو۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلمان اور کافر کے درمیان صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ ہے نماز۔ کافر نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ تو پھر وہ خود ہی فیصلہ کر لے، جو مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا پھر وہ کیا ہے؟ اس نے کفر کیا ہے۔ کافر کا فتویٰ تو نہیں اس پہ لگ سکتا، لیکن کفر کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ اس نے کفر کیا ہے، کہ نماز جس نے نہیں پڑھی اس نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے، کفر کیا۔ تو آئندہ سے ایک عہد کر لیں کہ نماز چھوڑنی نہیں، اور ساتھ ساتھ جمعے کا بھی اہتمام کیا کریں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی اسی موضوع پہ پڑھایا تھا کہ جمعے میں بر وقت آیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ چھوڑ دیتا ہے، جمعہ نہیں ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا ایک نقطہ لگا دیتے ہیں۔ دوسرا جمعہ آیا
اس نے نہیں پڑھا، ترک کر دیا، کاروبار میں مشغول رہا، نہیں ادا کیا، تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے دل میں دوسرا کالے رنگ کا نقطہ لگا دیتے ہیں۔ جب تیسرا جمعہ آیا اس نے پھر نہیں ادا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا دل ہی سارا کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل نہیں کرتا نیکی کے کام کرنے کا، ان نیک اعمال کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا ہے۔ تو جمعہ بھی ادا کریں، نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اعمال جس کے متعلقہ سب سے پہلے سوال کیا جائے گا بندے سے، وہ نماز کا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو فرمایا وہ آدمی فلاح پا گیا اور آزاد ہو جائے گا کل قیامت والے دن جو نماز کو ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ نے اس موقع پر دو چیزوں کی وصیت کی تھی اپنی امت کو، دو چیزوں کی۔ ہم ان کی امت ہے نا، ہمیں نصیحت کر کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم وہ نصیحت پہ عمل کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ آپ نے جو نصیحت کی، آپ نے فرمایا الصلاۃ، میں جا رہا ہوں تو نمازوں کی حفاظت کرنا، میں جا رہا ہوں تو نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اور دوسری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کی کہ اپنے محتاج جو غلام ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اب غلام تو نہیں ہے، غلام لونڈیوں کی شکل تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جو گھر میں جو ڈرائیور کی شکل میں جو آپ کا ڈرائیور ہے یا آپ کے گھر کو جو ملازم ہے ان کا خیال رکھیں۔ یہ جو آپ کو مال دیا جاتا ہے یتیموں کو دینا، ان کو دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو یہ دو چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کر کے گئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.